اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 99، غزوہ بنو نذیر پر تبصرہ۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا کہ کیسے بنو نذیر سے جنگ کیے بغیر ان کو مسلمانوں نے مدینہ سے کھدیڑ دیا اور وہ خود ہی اپنا گھر اکھاڑ اکھاڑ کر بھاگے۔ غزوہ بنو نذیر ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کے چوتھے سال پیش آیا، یعنی غزوہ احد کے 4 ہی مہینے بعد۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بڑی نازک سچویشن تھی۔ جنگ احد کی ناکامی سے مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر بہت برا اثر پڑا تھا، اور بنو نذیر پر اٹیک کرنا، ان سے ٹکراؤ کرنا کچھ قابل اطمینان نہیں تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور یہ والا واقعہ، یہ جو حادثہ ہوا تھا رجی اور بیر معونہ والا، کہ کیسے بے دردی سے مسلمان مار ڈالے گئے تھے، اور پھر بنی نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کا اس طرح ہتھیار ڈالنا آسان بھی نہیں تھا۔ ان سے پنگا لینے میں طرح طرح کے اندیشے اور خدشات تھے، مگر رجی اور بیر معونہ کے بعد حالات نے کروٹ بھی لی تھی۔ مسلمان بدعہدی، غداری اور سازشی قتل جیسے جرائم کے سلسلے میں بہت زیادہ حساس ہو گئے تھے، اور ایسے جرائم کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذب انتقام چٹان کی طرح مضبوط ہو گیا تھا۔ اور اس بار تو بنو نذیر نے غداری اور دھوکے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کر لی تھی، تو سارے صحابہ نے کہا انجام جو بھی ہو ان سے بہرحال لڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعلق سے پوری سورۃ حشر نازل فرمائی، غزوہ بنی نذیر پر تبصرہ کیا۔ اس میں یہود کی جلا وطنی کا نقشہ کھینچا ہے اور منافقوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ مال فے کے احکام بیان ہوئے ہیں، مہاجرین اور انصار کی تعریف کی ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ جنگی نقطہ نظر سے دشمن کے درخت اگر کاٹنے ہوں یا جلانے ہوں تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر تقوی پر زور دیا گیا ہے اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس سورہ کو، یعنی سورۃ حشر کو، سورہ بنی نذیر کہتے تھے۔ آئیے تھوڑا ہم بھی سورۃ حشر کی ان آیات کو دیکھیں، کیونکہ ہمیں غزوہ بنی نذیر کے بارے میں اب پورا پتہ ہے، تو اس سورہ کو پڑھنے میں بڑا مزہ آئے گا۔ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تبصرہ۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو نکالا ان کے گھر سے پہلے ہی جھٹکے میں۔ ابھی اٹیک ہوا کہ فوراً سرنڈر، جبکہ یہ ماہر تیر انداز تھے، ہتھیار والے تھے، بیکنگ بھی تھی، سب چیز تھا، لیکن ایسا جھٹکا دیا کہ سب نے سرنڈر کر دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، جبکہ مسلمان لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی آسانی سے ہم جیت جائیں گے، کیونکہ ہم دیکھیں جو حوصلہ تھا جنگ احد کے بعد بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، اور اس کے اپوزٹ چاروں طرف سے کافروں کے حوصلے کافی ہائی ہو گئے تھے، کیونکہ کافروں کو یہ لگتا تھا جنگ بدر کی شکست کے بعد پہلی جنگ، کیونکہ اس جنگ میں اتنے کم مسلمان تھے اور اتنی زیادہ تعداد کافروں کی تھی، اور پھر بھی مسلمان جیت گئے تھے، تو ان کو لگتا تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور اللہ سے تو کوئی جیت نہیں پائے گا۔ تو اس طرح بہت سے لوگ مسلمانوں کے خلاف طاقت نہیں بن رہے تھے، لیکن جنگ احد کے بعد یہ جو امیج بنا ہوا تھا ان کے ذہنوں میں ایک دم دھڑام سے گر گیا کہ نہیں نہیں، اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جنگ ڈول کے مانند ہے، کبھی اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے میں، یہ اچھی پلاننگ کر لیں گے تو ان کے پالے میں، اور اگر ہم اچھی پلاننگ کر لیں گے تو ہمارے پالے میں۔ تو اللہ کی مدد والا پریشر جو مشرکوں اور کافروں میں تھا، وہ جنگ احد کے بعد ہم سمجھیں ریلیز ہو گیا۔ جنگ میں تو اصلاً خوف کا ہی گیم رہتا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم کو بھی امید نہیں تھی کہ یہ لوگ نکل بھاگیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، اور ان کو بھی یہ یقین تھا کہ ان کے جو پکے قلعے اور گھڑیاں ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہاں سے ان کے پاس آ گیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ ان تک وہاں سے پہنچ گیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ کیا گمان تھا؟ کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، مطلب کیا ان کو گمان نہیں ہو رہا تھا جہاں تک ان کا دماغ بھی نہیں پہنچا تھا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اسی لیے ہم جانتے ہیں نا کہ جو میدان جیتا جاتا ہے وہ صرف ہمت کی وجہ سے، اور یہ ہمت اللہ پر توکل کر کے ہو۔ قذف فی قلوبہم الرعب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو نقشہ کیا بنا اس رعب کے بعد؟
کیا یخربون بیوتہم بایدیہم، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو تباہ کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے اجاڑ سب کھڑکیاں نوچنے لگے. پھر ہے وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ہی ساتھ اور مومنوں کے ذریعے، اب اور مومنوں کے ذریعے سے کہ بھئی ذرا تھوڑی مدد کرو ہماری تاکہ جلدی سے ہم یہاں سے نکل کر کے بھاگیں. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عقل مندو ہوش کے ناخن لو کہ اصل جیت ہار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کے بھروسے پر کھڑے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے منافق کو بھی نوٹس کیا کہ الم تر الی الذین نافقوا، کہ کیا دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو منافق ہیں، کہ جو انہوں نے نفاق کیا. یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ان کے بھائی تھے ان سے کہتے ہیں، یعنی عبداللہ بن ابی کی طرف اشارہ ہے کہ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے. ولا نضیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں سنیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. جب وقت آئے گا تو بھاگ جائیں گے، نہیں مدد کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، دھوکہ ہے. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ، اور اگر قتال ہوا تو یہ مدد نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، کہ اگر مطلب فار دا سیک آف آرگیومنٹ وہ تیار بھی ہو گئے تو پیٹھ دکھا کر بھاگ بھی جائیں گے. مطلب یہ بھی کون سے بہادر ہیں؟ بہادر رہتے تو اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ کرتے، اسلام کا تقاضا پورا کرتے، اسلام پر ڈٹ جاتے. یہ تو بزدل ہیں، تبھی تو یہ بزدلانہ حرکت کر رہے ہیں. تو ان کو یہ مت سمجھو کہ یہ بہت بہادر ہیں. ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اب آگے کیا کہا؟ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، کہ ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں تمہارا خوف زیادہ ہے. یہ اللہ سے کم تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، تو تم اپنے کو معمولی نہیں سمجھو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، ایسا اس وجہ سے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ سمجھ نہیں رکھتی ہے. پھر آگے کیا ہے؟ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ لوگ کبھی بھی تم سے متحد ہو کر میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، قتال نہیں کر سکتے. الا فی قرم محصنۃ او من وراء جدر، سوائے یہ کہ گڑھیوں میں بند ہو کر بستی میں لڑیں گے یا پھر جو ہے دیوار کے پیچھے سے. بأسہم بینہم شدید، لیکن ان کی آپس کی جنگ وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں کا نقشہ دکھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم سے تو کبھی نہیں لڑیں گے متحد ہو کر، میدان میں آ کر کے گڑھیوں میں چھپ کر کے لڑیں گے. یہ اس میں میدان میں آ کر لڑنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے، قلعہ میں بند ہو کر کے لڑیں گے یا پھر دیوار سے جو ہے پیچھے سے کچھ پھینکیں گے. لیکن اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت بہادر ہیں کیونکہ جب یہ آپس میں لڑتے ہیں تو بڑی خطرناک لڑائی لڑتے ہیں، تو اس میں شک نہیں کہ بأسہم بینہم شدید، کہ ان کی آپسی جو جنگ ہوتی ہے، آپس میں جو جنگ لڑتے ہیں بڑی شدید ہوتی ہے، بڑی بہادری والی ہوتی ہے، کاٹ مار کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن جب تم سے پالا پڑتا ہے تو یہ بزدل ہو جاتے ہیں. بأسہم بینہم شدید تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم ان کو یونائٹڈ سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اس آیت پر تو ہم مسلمانوں سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل بھی تو پھٹے ہوئے ہیں. یہ آیت تو سب سے زیادہ آپ پر فٹ ہو رہی ہے کہ کسی پلیٹ فارم پر متحد نہیں، ایک ایک مسلک کے اندر لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اسٹیج تو شیئر کرتے ہیں، ورنہ اس علاقے کا الگ معاملہ ہے، اس علاقے کا الگ معاملہ ہے، یہاں کا معاملہ الگ ہے، وہاں کا معاملہ الگ ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم سمجھتے ہو کہ یہ یونائٹڈ ہیں؟ نہیں، ان کے دل تو پھٹے ہوئے ہیں، دل نہیں ملا ہے، صرف اسٹیج ملا ہے. پھر اسی طرح سے ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ ایسی قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جو ابھی قریب میں مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی بنو قینقاع. جنگ بدر کے بعد وہ کتنے ڈھیٹ ہو رہے تھے، وہ لوگ بھی بڑی طاقت دکھا رہے تھے، لیکن جب چڑھائی کی ان پر تو بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا بھی معاملہ یہی ہوگا، یعنی ان بنو نذیر کا. آگے بڑھو، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان، ان کی مثال شیطان کی سی ہے. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کرو، اور جب وہ کفر کر دیتا ہے، اس کی بات مان لیتا ہے، تو کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں، میں تو تم سے خالی سے کہہ ہی رہا تھا، زبردستی تھوڑی نہ کی تھی تم سے، اب کفر کیا ہے تم نے تو خود ہی جھیلو. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں.
فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ یہ دونوں جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا وذالک جزاء الظالمین، کہ یہ ان کا بدلہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ظالموں کی جزا ہے، یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔ پھر ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں بتایا کہ یہ جیت ہار تو ایک دوسری چیز ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس ہمیشہ یہ نگاہ رکھے کہ کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے، کہ مال جنگ میں کیا ملا، پھر ہے کہ جنگ میں کیا مال ملا کیا نہیں ملا، ایسا کیا ویسا کیا، صرف جنگ ہی کے بارے میں تبصرہ مت کرتے رہ جاؤ، بلکہ اصل فیوچر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں نگاہ دوڑاتے رہو۔ واتقوا اللہ، اصل میں تمہارا ہتھیار تقوی ہے، اللہ کا تقوی تھامے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو انہی سے غافل کر دیا، اپنے نفسوں سے ہی ان کو غافل کر دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور وہی تو فاسق ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اور جان لو کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ قرآن کا جو ہے اس کے ذریعے انکریج کیا جاتا ہے اور تم لوگ تیار نہیں ہوتے ہو، اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا بطور مثال تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسما اور صفات گنائے ہیں کہ تمہارا سپورٹ کتنی پاورفل ہستی کے ہاتھ میں، کتنی پاورفل ہستی کے پاس ہے، وہ اللہ ہے، وہ ہستی تمہاری بیکنگ کر رہی ہے۔ پھر آگے یہی بتایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ایسے اللہ پر تم کو یقین نہیں، ایسے اللہ پر تم کو بھروسہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ سپورٹ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، بشرطے کہ اللہ پر ان کا کامل بھروسہ ہو، ان کے اندر تقوی ہو، دلوں میں اخلاص ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، تم کو میں نے خیر امت بنایا ہے، تو خلافت عرضی کے لیے تم میرے آرڈر پر ان کوالٹیز کے ساتھ آگے بڑھو تاکہ دنیا اور آخرت کی حسنہ تمہیں ملے انشاءاللہ۔ اس آڈیو کے بعد میں ایک یہ جو آیت ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس کو یہ فکر ہونی ہے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کیا کچھ تیاری کی ہے، اس پر میں اپنا دورہ قرآن کا ایک آڈیو بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اس آڈیو میں شروع کے 16 منٹ تک قرأت ہے، پھر 17 منٹ سے اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہے، ضرور سنیے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔